السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تیسرے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، آنا، محنت کرنا، سننا اور اس پہ عمل کرنا قبول کرے۔ ہماری نیت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے کلام کو پھیلانا، سمجھنا، پہنچانا اور تبلیغ دین ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ فاتحہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نماز کی بہت امپورٹنٹ صورت، جیسے میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور ادائیگی میں یہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے کل درود ابراہیمی کو کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں ہم سورہ فاتحہ کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون دعا اور اس کے آداب ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، لیکن وحی کے اعتبار سے بھی یہ پہلی مکمل صورت ہے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 5 آیات نازل ہوئی تھیں، جس میں سے سورہ علق کی آیات ہیں، سورہ قلم ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر وغیرہ ہے۔ یہ 5ویں وحی تھی، لیکن مکمل صورت جو ہے اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے اس کی اہمیت اور فضائل ڈسکس کر لیتے ہیں ترجمہ ڈسکس کرنے سے پہلے۔ نام کے اعتبار سے افتتاحی صورت ہے اور مطلب کے اعتبار سے بھی افتتاحی صورت ہے۔ فتح یفتح کا مطلب ہے کھولنا۔ مفتاح جو ہے وہ چابی یا کنجی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ لکھا گیا ہے قرآن شریف میں۔ لیکن عربوں کے ہاں ایک عام رواج تھا کہ جس چیز سے ان کو خاص محبت ہوتی تھی اس کے بہت سارے نام رکھ لیتے تھے، عرب معاشرے میں قرآن شریف نازل ہوا نا، قرآن کریم، تو اس اعتبار سے اس صورت کے بھی کئی نام رکھے گئے۔ ان میں سے کچھ اگر میں آپ کو سناؤں تو وہ ہیں سورہ فاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، اساس القرآن، ام القرآن، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ اس کی 7 آیات ہیں، لیکن کچھ امام جو ہیں اس میں تھوڑی سی 2 رائے پیش کرتے ہیں۔ یہ علمی دلچسپی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بصرہ کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل ہے، وہ اس کا جز ہے، کیونکہ جب پہلی مکمل صورت نازل ہوئی ہے تو ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی ہے، اور جو اس کی آخری 2 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی وہ جو ہے وہ 1 آیت ہے، صراط الذین سے لے کے الضالین تک۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کوفے کے جو بیشتر علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور صورت کا جز ہے، بلکہ 2 صورتوں میں فرق کرنے کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم آگے سورہ فاتحہ کے جو فضائل ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ہمیں اس کی اہمیت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں تو اس صورت کو الصلاۃ کہا گیا ہے، الصلاۃ نماز، کہ نماز کا بہت بڑا اور بنیادی حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہماری فرض میں پہلی 2 کے بعد دوسری 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ رکھی گئی کہ اس کو نماز کا فرض کا جو ہے نا جز بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آسمان سے وہ دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ ایک بہت بڑا کھٹکا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا۔ تو ایک فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوشخبریاں لے کر آیا، اور وہ خوشخبری سورۃ الفاتحہ تھی۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود فرقان یعنی قرآن میں نازل ہوئی۔ اور یہ قرآن ہے جس کی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے، اور یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا۔ کچھ علماء جو ہیں اس کا دعا کا اسلوب ہے اس صورت کا، تو اس ضمن میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے پہلے کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے قرآن کا فلسفہ تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہم سے مخاطب کس ضمن میں ہے۔ تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت جو ہے وہ انسان کے دل میں موجود ہے۔ انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، تمام بنی نوع انسان توحید پر پیدا ہوتے ہیں۔ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ان کو بیدار کرتی ہیں۔ ہر سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان از خود بغیر وحی، بغیر نشانیوں کے، خود بھی اگر اپنے ارد گرد کائنات میں دیکھے تو اللہ کی بنائی قدرت اور حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہ تمام کمال صفات کا مطلق مالک ہے۔ دوسری حقیقت یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کو لاجیکل تھنکنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان خود کر سکتا ہے، اپنی آنکھیں بند رکھے اور نہ دیکھے وہ ایک الگ بات ہے۔ جب ہم یہ چیز محسوس کر لیتے ہیں کہ انسان کو معلوم ہے کہ مالک ہے اور انسان کو معلوم ہے کہ میری پیشی ہے، تو اب وہ دعا کرے گا کہ اے رب مجھے مزید ہدایت عطا فرما۔ میں ٹھوکر کھا سکتا ہوں تو مجھے صحیح ہدایت پر چلا۔ رہنمائی مانگنے کا تصور کرتے ہوئے اب ہم اس صورت مبارکہ کو پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اس کی توحید کو ہم نے جان لیا ہے، اور یہ بات کہ مر کر ہم نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب بھی ہوگا اور لکھا جا رہا ہے۔ اس رب کی فرما برداری میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کی دعا پڑھتا ہے انسان کہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، میں بھٹک نہ جاؤں، میں غافل نہ ہو جاؤں۔ یہ جو ہے نا اس کا پس منظر اس طرح پیش کرتے ہیں علماء کہ انسان اپنے رب سے بات کر رہا ہے اور اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، تو کس نیت سے بات کر رہا ہے، اس کی فطرت میں کیا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل شکر، کل تعریف رب کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد جو ہے، کل حمد کل شکر، یہ دو عنصر ہیں الحمد کے، کل شکر اور کل حمد۔ اصل میں یہ دونوں ایک ہی لفظ کے مطلب ہیں۔ صرف تعریف کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی نہیں تھا۔ جب انسان اپنے اللہ کو پکارا ہے تو صرف اس کی تعریف کافی نہیں ہے۔ تعریف تو انسان مخلوقات کی بھی کرتا ہے، اپنے پیاروں کی بھی کرتا ہے، کسی نہ کسی واسطے سے اپنی نعمتوں کی تعریف کر لیتا ہے، لیکن جس سے اس کو استفادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا رب ہے، جو اس کا مشکل کشا ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ کل تعریف ہے۔ تو جب وہ اس کی کل تعریف کرتا ہے تو پھر وہ اس کا کل شکر بھی کرتا ہے۔ حمد میں جو ہے وہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ حمد جو ہے وہ مخلوقات کی نہیں کی جا سکتی ہے۔ شکر تو ہم ایک دوسرے کا ادا کر سکتے ہیں نا، ہم حمد جو ہے وہ مخلوقات کی یا ایک دوسرے کی نہیں کر سکتے۔ تو سب دعاؤں میں جہاں شکر غالب ہے وہاں حمد کہی جاتی ہے۔ شکر ہے رب نے میری یہ ضرورت طلب پوری کر دی، شکر ہے اس نے مجھے کھانا عطا کیا، شکر ہے اس نے مجھے نیند عطا کی۔ کہ جتنی بھی ہم سونے جاگنے کی سنت کی دعائیں پڑھتے ہیں ان میں الحمد اسی لیے کہا جاتا ہے۔ الحمد جو ہم حمد اللہ کی بیان کرتے ہیں، یہ دل کی ایک سچی کیفیت ہے
اور انسان کا جو پہلا کلمہ تھا، انسان جب بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی ہے تو ان کو ایک چھینک آئی، اور جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو انسان کی زبان سے ادا ہونے والا ہزاروں 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 سال پہلے کا یہ پہلا کلمہ ہے، جب انسان زمین پہ نہیں اترا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، نعوذ باللہ، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس وقت بھی قابل حمد و تعریف تھا جب کوئی نہ تھا، اور اس وقت بھی قابل حمد و تعریف ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی حمد دائمی ہے، ٹیمپرری نہیں ہے، عارضی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر رحم کرتے ہیں جب ہم اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں، یہ ہم اپنے اوپر رحم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی تعریف اللہ کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کے احسانات، اس کے انعامات اتنے ہیں کہ ہم ان کو کبھی گن نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے تمام تعریفیں سمیٹنا اور تمام شکر سمیٹنے کے لیے الحمد کا کلمہ جو ہے وہ انسان کو دے دیا گیا کہ تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو، تو اس میں رب کی تمام تعریفیں اور شکر جو ہے وہ سمیٹ لیا جاتا ہے۔ پھر اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں اللہ۔ جب ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ادب کے لیے اللہ کو لفظ جلالہ کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے لفظ کے آگے زیر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت حالت جر میں ہے، یا اس وقت اس پہ پیش پڑی ہوئی ہے، یا اس وقت اس کے ساتھ کون سا فعل لگا ہوا ہے۔ تو ہم احتراماً ادب کی جو ہے وہ نیت سے اللہ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جلالہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور تقریباً 3000 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم میں لکھا گیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام نہیں ہے، مکمل ذات ہے رب کی، مکمل ذات، اور مکمل ذات کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اللہ، لفظ جلالہ جو ہے، یہ کسی خاص زبان یا جغرافیائی حدود سے منسلک نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ عربی کا لفظ تھا۔ اللہ کا جو لفظ ہے وہ تقریباً تمام پچھلی آسمانی کتابوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر ال کے ساتھ، کہیں پر ہے کے ساتھ، اور کہیں پر لام ہے اور الف کے ساتھ صرف۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کا تعلق یہ جو دوسرے ادیان کہتے ہیں کہ ہم گاڈ کہیں گے اور ہم دا کریٹر کہیں گے اور ہم اللہ نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ تعصب ہے نا، پریجوڈس ہے ان کو مسلمانوں سے، تو یہ وہ سمجھنے سے قاصر ہے، ان کا علم کم ہے کہ یہ تمام آسمانی کتابوں میں یہی لفظ جو ہے اس سے ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو لفظ ہے، یہ اس کے معنی ایسے حیرت اور عنصر پا جانے والے ہیں کہ اس میں بہت ساری بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سمیٹی جا سکتی ہے، لیکن اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا جو ہے وہ نہ تو ہم اس کا ادب ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں حفاظت کرنے والا بھی آ جاتا ہے، بلند و بالا اعلیٰ بھی آ جاتا ہے، سکون و اطمینان بخشنے والا بھی آ جاتا ہے، اور جتنی شدت سے اس کا تذکرہ کیا جائے اور جتنی شدت سے اسے محبت کی جائے، وہ بھی لفظ اللہ ہی اس کا حق ادا کرتا ہے، وہ بھی لفظ اللہ ہی اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری جو مراقبے کی کیفیات ہیں وہ صرف اس لفظ میں ہی مکمل ہو جاتی ہیں، اس میں اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ کا اپنا نام ہی کافی ہے، یہ جو اس کا اپنا ذاتی نام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ نہیں بتانے آیا کہ اللہ کو مانو، اللہ تو ہے، ہم نے ابھی فطرت، انسان کی فطرت کو ڈسکس کیا تھا نا کہ انسان تو ہے ہی توحید پر پیدا ہوا، تو ہماری عقل اور فطرت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ اب قرآن ہمیں ڈیٹیل سے یہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب کیسا ہے، کیا جس نے تجھے دیا ہے، کیسے تجھے پالا ہے، کیوں تو نے اس کی ماننی ہے، تم نے اپنے اللہ کی کیوں ماننی ہے۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اقرار زبان سے مسلمان کرتے ہیں اور باقی نہیں اقرار کرتے۔
اور علماء جو ہیں وہ اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن میں منع فرما دیا گیا ہے لا تضرب الامثال، اللہ کے لفظ کی مثال مت دو۔ اللہ کا جو لفظ ہے، جو لفظ جلالہ ہے، وہ اپنے معنی میں خود اتنا مکمل ہے کہ اس کی مثالیں نہ دو کہ یہ کیسا خالق ہے اور یہ کیسا مالک ہے، اللہ کے لفظ کی مثال نہ دو، یہ علماء فرماتے ہیں۔ ہم اس سے ڈیٹیل میں بہت لمبی تفسیر مزید کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم سارے جو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین کے، ان کو تھوڑا تھوڑا ہی ٹچ کر سکیں گے آج۔ تو ہم اس کے ساتھ ہی اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ رب جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ابھی ہم اس کے جو تقریباً 7 اس کے زاویے ہیں، 7 زاویے مفسرین بیان کرتے ہیں رب کے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ صفاتی نام ہے۔ رب جو ہے نا عربی میں اس کا مطلب ہے مالک۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال اس طرح عام ہے کہ جو گھر کا جو اونر ہوتا ہے، جس کے نام پہ گھر ہوتا ہے، اس کو عربی میں رب البیت کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ رب سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہوتی، عربی زبان استعمال کرنا ڈیفرنٹ ہے اور اس قرآن شریف میں، قرآن کریم میں اس کو پڑھنا ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے اردو کا ہمیں استعمال معلوم ہے کہ ہم کون سا محاورہ کہاں استعمال کرتے ہیں، کون سا جو فعل ہے وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو دنیاوی ملکیت جو ہے وہ انسان کی ہے اور وہ ناقص ہے اور وہ عارضی ہے۔ تو جو مکمل مالک، جو دائمی مالک ہے، وہ رب ہے، جس نے انسان اور اس کائنات کا ایک ایک قطرہ تخلیق کیا ہے، وہ رب ہے۔ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کوئی لے نہیں سکتا اور وہ آگے کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتا۔ یہ ملکیت، رب کی ملکیت کا جو مفہوم ہے نا، وہ اس طرح سمجھ آتا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسان سے، تمام مخلوقات سے، لمن الملک اليوم، آج کے دن ملکیت کس کی ہے؟ یہ جو تم اتنا دنیا میں اتراتے تھے نا، میری گاڑی، میرے بچے، میرا پیسہ، میری جائیداد، میری محنت، میں، تو تمہاری میں آج ختم ہو گئی ہے۔ اب ملکیت کس کی ہے؟ اور جواب آئے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی ہے جو واحد ہے، چھایا ہوا ہے اور قہار ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ چھائے ہوئے ہوں گے اور تمام مخلوقات کی ملکیت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکی ہوگی۔ اب الرب کا مطلب ہے کہ رب کی ڈیفینیشنز یا رب کی جو زاویے ہیں، الف لام لگنے سے ہم اس کو ڈیٹیل میں اسم کے طور پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، تو پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی بجائے پھر اس پہ بہت زیادہ اور توجہ دینی پڑے گی، پھر جو ہمارا آج کا مضمون ہے وہ نامکمل رہ جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں الرب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دی نا، رب تو ویسے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ الرب، اور رب جو ہے الرب العالی، اور رب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنیادی 7 زاویوں کے ساتھ۔ نمبر 1، الرب جو ہے وہ مالک ہے، اونر ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا، دائمی لا فانی ملکیت ہے اس کی۔ نمبر 2، مدبر ہے، آرگنائزر ہے، تمام نظام وہ چلاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، سائنس کہتی ہے کہ تمام سیلز کی ریپروڈکشن خود ہو رہی ہے، تمام پلانٹس خود گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بارش خود برس رہی ہے کیونکہ واٹر سائیکل ہے۔ کرنے والا ہے، نظام چلانے والا، اور رب مدبر۔ پھر الرب جو ہے وہ قیم ہے، مینٹینر ہے، سسٹینر ہے، قائم کیا ہے اس نے تمام مخلوقات کو، وہ قائم کر کے، وہ اس نے ہمیں قائم کیا ہوا ہے تو ہم قائم ہیں۔ اس نے زمین کو قائم کیا ہوا ہے تو زمین قائم ہے، اس نے آسمانوں کو قائم کیا ہوا ہے تو وہ کھڑے ہیں، تمام آسمان۔ پھر الرب جو ہے مربی ہے، تربیت دینے والا، دا ٹرینر۔ اس نے مٹی سے بنا کے، مٹی کے ذروں سے انسان کو بنا کے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ یہ اس نے تربیت کی ہے انسان کی، یہ اس نے تربیت کی ہے۔ اس تربیت کے لیے بے شمار انبیاء، بے شمار جو ہے مصحف بھیجے، بے شمار کتابیں نازل فرما دیں، اس کی تربیت ہے۔
نمبر 5 پہ ہے اور رب جو ہے وہ منعم ہے، نرشر ہے، نعمتیں فراہم کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک سانس کے بغیر نہیں ہم چل سکتے، پلک جھپکنا بھی نعمت ہے، پلک جھپکنا بھی نعمت ہے، خون کی گردش بھی نعمت ہے، تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ پھر مصلح، اور رب جو ہے وہ مصلح ہے، کریکٹر ہے، ہماری اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح نہ کرتا تو ہم کیسے پھر رہے ہوتے اس وقت؟ آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا حال ہے انسان کا، اس کو اپنے اور جانور کے درمیان فرق بھول گیا ہے، اس کو اپنے اور جانور کے درمیان فرق بھول گیا ہے، اس کو شادی بیاہ اولاد کسی چیز کی قید بھول گئی ہے، حرام اور حلال کی قید بھول گئی ہے، تو وہ اصلاح کرتا ہے اور وہ سب سے بڑا سردار ہے۔ اور رب سید، دا ماسٹر، دا کنٹرولر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے۔ توحید کے بھی کچھ زاویے ہیں، وہی بات ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، توحید کے سب زاویے یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے، پھر ہم تھوڑا آف ٹریک چلے جائیں گے۔ توحید ربوبیت میں جو ہے نا، وہ مکہ والے مشرکین بھی شرک نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں بھی نام تھا عبداللہ، اللہ کے نام کا بت ان کے یہاں بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت دنیا میں جتنے لیول کے شرک ہو رہے ہیں نا، اس وقت جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت اتنے بڑے شرک نہیں ہوتے تھے، اس وقت شرک کا اتنا برا حال نہیں تھا جتنا اب ہے۔ اب تو منٹ منٹ پہ انسان جو ہے وہ کبھی کسی قبر کو پکار رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے باس کو پکار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، کبھی اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرے گا، شرک کرے گا نا، اولاد کو اپنا رب بنا لے گا نعوذ باللہ، تو پھر اس کے لیے کسی حد تک چلا جائے گا، اللہ سے جنگ کرے گا، سود بھی لے گا، اللہ سے جنگ کرے گا، رشوت بھی لے گا۔ اب انسان نے رب بنا لیا بہت۔ یہ توحید ربوبیت میں مشرکین مکہ بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہ ہمارا لفظ مکمل ہوا رب۔ اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے العالمین۔ یہ جو ہماری پہلی آیت تھی ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں یہاں پہ۔ عالم کی جمع ہے، عالم، ساری بسی ہوئی مخلوقات کا عالم، اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ العالمین کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے تمام عالم۔ ہمارے دیکھنے میں تو شاید ہم کہتے ہیں نا دو عالم، ایک یہ عالم اور ایک وہ عالم، ایک ادب کی بات ہے، اردو ادب میں کہتے ہیں کہ یہ عالم جہاں ہم موجود ہیں اور ایک وہ عالم جو غیب ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی عالم ہے جو اکیلا واحد رب چلا رہا ہے۔ عالم الملائکہ ہے، عالم جن ہے، عالم نباتات ہے، تمام پلانٹیشنز، ویجیٹیشنز، پلانٹ کنگڈم جس کو کہتے ہیں سائنس میں، عالم حیوانات ہے، اینیمل کنگڈم، عالم ارواح ہے جس سے تمام روحیں آتی ہیں، عالم برزخ ہے جہاں ساری روحیں چلی جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنے عالم ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو غیب کی باتیں ہیں۔ ان تمام عالمین کا رب، ہر عالم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا اپنا نظام ہے، اور شاید ہر عالم کی اپنی اپنی کائنات بھی ہو۔ تو اس لفظ عالمین کو جب ہم ڈیٹیلز دیکھ لیں اور رب ایک ہے تو ہمیں تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کے جلال کا اور اس کی طاقت کا، کہ یہ واحد صرف یہ ہم دنیا میں ارتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کا وہ رب ہے، صرف فرشتوں کا رب نہیں ہے، اس کے درمیان اور اس کے اوپر اور اس کے آگے اور اس کے پیچھے نہ جانے کتنے عالم ہیں اور نہ جانے کتنی کائنات ہیں۔ رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ آگے چلتے ہیں، الرحمن اور رحیم، میرا رب الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ رحمان بہت مہربان، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا، رحمانیت کی دوام ہے، مسلسل جاری ہے اس کی رحمت۔ اللہ کرے کہ ہم سب پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جاری اور ساری رہیں۔ پہلے دیکھیں رب کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، عالمین کو ہم نے دیکھا تو ہمیں اس کے جلال کی کیفیت محسوس ہوئی، اب ہمیں اس کی رحم کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ ہم نے جیسے 3 جذبات ابھارے ہیں، ہم نے اللہ لفظ جلالہ دیکھا تو ہمیں خوف طاری ہوا، پھر ہم نے رب دیکھا تو ہمیں رعب طاری ہوا، اب ہم نے یہ دیکھا الرحمن الرحیم تو پھر محبت کا احساس ہوا۔
تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں انسان کی فیلنگس کے لیے ایک توازن بن جاتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے خوف کا دین نہیں ہے، خوف پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور رحمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام ہے۔ پہلا ذاتی نام اللہ اور دوسرا ذاتی نام رحمان ہے۔ اس میں رحمت کا جوش ہے، اور جب الرحیم کہا جاتا ہے تو رحمان کی رحمت کا ظہور، مسلسل جاری رہنا، کنٹینیوس رحمت جو ہے وہ رحیم کی صفت میں آ جاتی ہے۔ تھوڑی سی یہ علمی دلچسپی کی بات ہے کہ رحمان جب کنٹینیو ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہماری پلکیں جھپک رہی ہیں، ہمارا خون چل رہا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، دنیا قائم ہے، دنیا قائم ہے، کھڑی ہوئے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، بادل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہوا، سانس ہماری چل رہی ہے، آکسیجن مل رہی ہے، گن نہیں سکتے نا، آکسیجن نظر نہیں آ رہی، رحمت ہے اس کی، کانسٹنٹ کنٹینیوس رحمت۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو اس نے اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم یہ ایک جملہ پڑھتے ہیں نا تو انسان کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، ہماری طرح کے لوگوں کو، کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے آگے پیش کیا جائے، تو ہمارا حساب نہ لینا، تو ہمیں جج نہ کرنا، کیونکہ تو رحمان ہے، تیری رحمت انشاءاللہ غالب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 میں سے ایک حصہ جو ہے نا وہ زمین پر بھیجا ہے، دنیا پر بھیجا ہے، دنیا پر، اور 99 سنبھال کے رکھیں آخرت کے لیے۔ ایک اور سہارا، ایک اور تسلی ہمارے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رحمت کے سائے میں ہوں گے ہم انشاءاللہ عرش کے نیچے۔ علماء کہتے ہیں کہ رحمان لفظ میں بڑی بڑی نعمتوں کا تصور آتا ہے، دنیا کی ساری مخلوقات پر رحم، عنایت۔ اب یہ جو عنایت ہے یہ کافروں پہ بھی ہو رہی ہے اور مومن پہ بھی ہو رہی ہے، ورنہ تو پہلا مشرک شرک کرتا تو اللہ اس کو فنا کر دیتا، فرعون کو مہلت نہ ملتی، ورنہ کتنے سال فرعون کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب بھی مان جائے گا، اب بھی مان جائے گا، اب بھی مان جائے گا، یہ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس میں ایک بادشاہی کی شان ہے اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلے نہیں لیتا، وہ بادشاہ ہے۔ بعض مقامات میں جہاں رحمان آتا ہے وہاں خوف، عذاب، غضب کا بھی ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، مگر جب رحیم کا تعلق آتا ہے اس میں صرف مسلسل رحمت ہے، خاص طور پر دنیا اور آخرت میں رحم کرنا، اور خاص طور پر صحت، رزق، قدرت، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، سانس لینا، چلنا، قدم اٹھانا، ہر چیز جو ہے وہ رحیم کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، تو بار بار اللہ یاد کراتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میرے حکم ہے، میری حدود ہیں، میری شریعت ہے، لیکن میں رحمان ہوں، تو تم میری شریعت کا خیال کرو، تم میرے احکام کا خیال کرو، اور یہ یاد رکھو کہ میں رحمان ہوں، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، چلو تم نے غلطی کر لی، اب اصلاح کر لو، کیونکہ میں رحمان رحیم ہوں۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے اللہ، مالک ہے ہمارا۔ ابھی ہم نے اللہ اور رب کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، تو یوم الدین کی طرف آتے ہیں۔ الدین جو ہے وہ اس کے 3 معنی ہیں عربی زبان میں۔ ایک ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ہے شریعت۔ یہاں پہ جو چیز زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے بدلہ، جزا اور سزا، کیونکہ یوم آگے نا ساتھ یوم، تو کون سے یوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یوم الدین، جزا اور سزا کا دن، اس کا مالک ہے، اس کا مالک تو ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں ہم کون سے اس کے مالک ہونے کی کون سی صفت کو پکار رہے ہیں؟ اللہ جو پورا اختیار رکھتا ہے، مالک ہے اس دن کا جب ہر مخلوق جو اس دنیا میں اتری وہ اس ہر مخلوق سے ملے گی جو آج تک آئی، آنے والی ہے اور قیامت کے آخری گھڑی تک آئے گی۔ تمام مخلوقات
دوسری مخلوقات سے ملیں گی. یہ وہ دن ہے، یہ اس کا اختیار اتنا عظیم ہے جہاں پہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اس دن سب مخلوقات کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقی مالک کون ہے. جو دنیا میں مخلوقات کو اور انسانوں کو غلط فہمیاں تھی تمام دور ہو جائیں گی. ایسا مالک ہے یوم الدین کا. اب یوم سے مراد بھی یوم کے بھی معنی ہم اگر انسانی دنیا میں اس دنیا میں لیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے کا دن بنتا ہے، لیکن جب ہم جزا و سزا اور آخرت کے روز کی بات کرتے ہیں تو پھر یوم کی ڈیفینیشن تھوڑی بدل جاتی ہے، تھوڑی سخت بات ہو جاتی ہے. یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یہ اتنی آسانی سے گزرنے والا دن نہیں ہے. یوم سے مراد قیامت کے گھنٹوں ساعتوں کا دن ہے. اس کا ہماری دنیا کے 24 گھنٹوں سے ہم موازنہ نہیں کر سکتے. اللہ جس کے لیے چاہے گا دن کو ہلکا کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا چھوٹا کر دے گا. مومنین کے لیے یہ دن ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت گزرا، عصر اور مغرب، کتنا کم وقت ہوتا ہے نا دونوں نمازوں کے درمیان. اللہ کرے کہ ہم اس وقت اس کی اس رحمت کو پالیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جس کے لیے چاہے گا وہ اس دن کو 50,000 سال کا کر دے گا. استغفر اللہ. اس قدر طویل دن ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے لگیں گے. اس قدر طویل دن ہوگا کہ کافر اور مشرک یہ کہیں گے کہ بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہ انتظار ختم کر دے، یہ جو طویل انتظار ہے یہ ختم کر دے. کتنے سالوں کے گناہ سمیٹے ہیں دنیا میں، 70 سال کی، 80 سال کی، 50,000 سال صرف اس کے حساب کا انتظار ہے. 50,000 سال اس یوم کا مالک ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ 3 باتوں کا اعتراف کر رہے ہیں. بعد الموت، جب ایک دن آئے گا جب تمام مخلوقات اٹھائی جائیں گی، اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا اچھے اور برے کا. ہم اقرار کر رہے ہیں کیونکہ اوپننگ صورت ہے نا قرآن کی. اس حساب کتاب جزا و سزا کا مالک مطلق اللہ کی ذات ہے، اور کوئی ہستی اتنی زوردار نہیں ہو سکتی. ابھی تک ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، مالک یوم الدین میں ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، تو ہم مانیں یا نہ مانیں یہ ہم نے کہہ دیا ہے. دنیا کی جتنی مرضی طاقتوں کو ہم مانتے پھریں کہ فلانے نے مجھے یہ دینا ہے، فلانے مجھے یہ دینا ہے. آپ کے نبی، میرے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. گھر میں نمک نہیں ہے تو جا کے 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو. ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم بس اللہ سے نہیں مانگتے، باقی ہم سب سے مانگتے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ کلام کا رخ جو ہے غائبانہ تھا، اللہ کی تعظیم، تعریف، توحید بیان کی جا رہی تھی. اب جو ہے کلام کا رخ بدل رہا ہے. سورہ فاتحہ میں اب اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہو رہی ہے. اب انسان کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. نعبد اور نستعین جو ہے نا وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. اس میں پریزنٹ بھی آتا ہے اور اس میں فیوچر بھی آتا ہے. صرف ابھی نہیں کریں گے، آگے بھی کریں گے، ہمیشہ کریں گے. صرف ابھی مدد نہیں مانگ رہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آگے بھی مانگیں گے اور ہمیشہ مانگیں گے. اقرار تو ہم زبان سے کرتے ہیں، تو اب ذرا سوچیں کہ کیا ہم یہ کرتے بھی ہیں؟ کیا میں اور آپ یہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں؟ پہلے انسان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بندگی کرتا ہوں، میں تیری بندگی کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. پھر کہہ رہا ہے کہ میں تیری مدد مانگتا ہوں. پہلے نعبد کا لفظ آ گیا. یہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں قرآن کی آیات کی. پہلے یہ کہا ہے انسان نے کہ میں عبادت کرتا ہوں، تیری بندگی قبول کرتا ہوں. پھر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مدد مانگتا ہوں. ایسے جیسے عرضی نہیں پیش کی جاتی، صحیح ہے نا؟ ایسے کسی بڑے ہستی سے بات کرنے کے لیے ایک طریقہ کار، ایک ادب سکھایا جا رہا ہے. تیری ہی عبادت ہے آج بھی، اور تیری ہی مستقبل میں بھی عبادت ہے. تجھ سے ہی مدد ہے آج بھی، اور تجھ سے ہی مدد ہے مستقبل میں بھی.
اچھا جی، اب ہم نعبدو کو دیکھ لیتے ہیں. تھوڑی سی مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. نعبدو میں دو چیزیں آتی ہیں. عین با اور دال سے لفظ بنا ہے عبد. لیکن عبد جو ہے اور عابد جو ہے وہ دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. عبد اور عابد. نعبدو میں ہم بندگی کرتے ہیں، لیکن بندگی کے دو حصے ہیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ سب روزے کی حالت میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ویسی عبادت ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. حج کی کیفیت ہے، 5 دن کی حج کی کیفیت ہوتی ہے اور 1 دن حج ادا ہوتا ہے. عمرے کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. ایک سچویشن ہے کچھ گھنٹے کا. نماز کے ہمارے کتنے گھنٹے ہیں دن کے؟ شاید 25 منٹ. بڑی اچھی نماز پڑھ لیں تو شاید 1 گھنٹہ. وہ جو 1 گھنٹہ ہے نا، وہ ہم عابد ہیں. ہم ایک سچویشن میں، ایک پوزیشن میں موجود ہیں اور ہم بس وہ اتنی دیر کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ہم عابد نہیں رہتے. اس کے بعد ہم مصروف ہیں اپنی زندگی میں. مسلسل تو کوئی نہیں کھڑے ہو کے 24 گھنٹے نوافل پڑھتا، کوئی بھی نہیں پڑھتا. مسلسل تلاوت 24 گھنٹے ہم نہیں کرتے ہیں، آف کورس ہم نہیں کرتے ہیں. لیکن جو ہم باقی کرتے ہیں اس میں ہم اللہ کی کیا مان رہے ہیں، اس میں ہم اللہ کے کہنے پہ کیسے چل رہے ہیں، وہ عبد ہے. وہ ہماری کنٹینیوس کیفیت ہے. وہ جب ہم سو رہے ہیں تو ہم سنت کے طریقے سے سو رہے ہیں، وضو کر کے سو رہے ہیں، ہم عبد ہیں. جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اللہ کے کہے احکامات کے مطابق، توحید سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، عبد ہیں. جب ہم سود نہیں لے رہے، اس نظام سے لڑ رہے ہیں، ہم عبد ہیں. صحیح. جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم عبد ہیں. جب ہم ایمانداری سے نوکری کر رہے ہیں، ہم عبد ہیں. یہ ان دونوں الفاظ میں، ان دونوں کا مرکب جو ہے، وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں تیرا. وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں تیرا. تو اب محسوس کریں کہ کیا ہم عابد ہیں یا کیا ہم عبد ہیں. میرا اور آپ کا جس طرح کا کمزور معاملہ ہے، میں اپنے لیے تو یہ کہہ سکتی ہوں، تو ہم تو عابد ہی پورے ہو جائیں. ہم نماز کی رکعتیں مکمل ادا کر لیں، سنتے نوافل پڑھ لیں، بیٹھ کے سکون سے جائے نماز پہ دعا مانگ لیں. ہم اتنے عابد ہو جائیں تو بڑی بات ہے. عبد تو نہیں ہے ہم، لیکن ہم نے عبد بننا ہے. مایوسی کی ہمیں کیفیت طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبد کی جو ہیں علماء کہتے ہیں کہ 5 شرائط ہیں، اپنائیں اور بنیں عبد. پہلی کیفیت ہے شدید محبت، غیرت کے ساتھ. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کرتی ہوں، مجھے اس کے نام کی غیرت ہے. میں اس کی حکم ادوری نہیں کرتی، اس کے خلاف نہیں چلتی، اور اس کے بارے میں سنتی بھی نہیں اور سنتا بھی نہیں. ایسے ہے نا ہمارے پیارے جو گھر والے ہیں، ہمارے اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ہم کسی کو اس کے خلاف بولنے دیتے ہیں؟ سنتے ہیں ہم؟ تو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے تو نہیں سننی ہے ہم نے. یہ اس کی محبت ہے، شدید تر محبت. دوسرا حصہ عبد بننے کا فرما برداری، سبمشن، اطاعت، بغیر سوال کے، بغیر چون چڑھا کے. جو اس نے کہہ دیا ہے میں نے کرنا ہے. آمنا و صدقنا. اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا. جو میرے اللہ نے کہا ہے، جیسے اس نے کہا میں ویسے چلوں، جیسے اس نے کہا میں ویسے بیٹھوں، وہ اوڑھوں جو اس نے کہا ہے، وہ پڑھوں جو اس نے کہا ہے، وہ دیکھوں جو اس نے کہا ہے، وہ سوچوں جو اس نے کہا ہے. پھر اگلا حصہ آتا ہے عبد بننے کا. اگلی شرط جو ہے وہ ہے خلوص، مکمل اخلاص، سنسیرٹی. ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں. میں اور میرا اللہ، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. میں اپنی اٹینڈنس ٹائم پہ لگاؤں گی، میری ایڈمنسٹریٹر کوآرڈینیٹر دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی. دنیاوی مثال آپ کو دیتی ہے. میں اپنے کام پورے کروں گی، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. ایسے ہے نا. آپ کے بچے تو آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جب آپ کھانے میں نمک مرچ ڈال رہے ہوتے ہیں. محبت ہے نا ان سے، اخلاص ہے، ان کا برا تو نہیں چاہ سکتے. تو اللہ آپ کا برا نہیں چاہتا، میرا اور آپ کا اللہ برا نہیں چاہتا. اللہ اخلاص چاہتا ہے،
خلوص, sincerity with my Lord, with my Allah and with His Prophet and with His religion. ٹھیک ہو کیا؟ چوتھی شرط ہے ٹرسٹ, توکل. اللہ میرے لیے کافی ہے, حسبی اللہ. انبیاء کا کلام ہے, انبیاء کا کلام. جب وہ مشکل میں ہوتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ان کی زبان پہ یہی کلمہ تھا, حسبی اللہ. تو محسوس کریں, تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے. حسبی اللہ کی پڑھ لیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, 313 دفعہ پڑھ لیں, 1000 مرتبہ پڑھ لیں. کیا کافی ہے اللہ؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کیا اس لفظ کو ہم کہتے اور کرتے بھی ہیں یا صرف زبان سے ادا کرتے ہیں؟ یہ ہے عبد کی شرط. پھر ہے اللہ نے جو شرائط بتا دی ہیں اس کی غلامی کو ان شرائط پہ قبول کرنا. اب غلامی کا جو لفظ ہے نا, وہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں بڑا کڑوا اور مشکل لگتا ہے, لیکن یہاں پہ بندگی اور محبت ہے اللہ کی غلامی. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کے ساتھ برا سلوک انسان کرتے تھے سلیوری میں, کوئی چینز کے ساتھ تو نہیں باندھ دینا, کوئی کوڑے تو نہیں مار دینے نا. محبت کی فیلنگ آ رہی ہے یہاں پہ کہ اپنے نفس کو لوگوں کا غلام بنانے کی بجائے اللہ کا غلام بناؤ, اس کی شرائط مانو اور اس کے غلام بن جاؤ, بے فکر ہو جاؤ, ماورا ہو جاؤ مخلوقات سے. انہوں نے نہیں دینا تمہیں کچھ, قبر والوں نے نہیں دینا, قبر کے پہاڑ والوں نے نہیں دینا ہے, امیروں نے نہیں دینا ہے, نہیں دینا ہے. ڈاکٹروں نے شفا نہیں دینی نا, رستہ تو بتایا ہے, دوا لینی ہے, شفا اللہ نے دینی ہے. کتنی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے, تو مانیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے. نفس کے اور لوگوں کے غلام بننے کی بجائے اللہ پر اندھا اعتماد, یہ ہے عبد. آئی ہوپ کہ میں نے اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیا ہوگا, کیونکہ یہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, عابد ہونا اور عبد ہونا. عابد ہم کچھ لمحوں کے لیے بنتے ہیں, عبد جو ہے وہ خون کے اندر کی کیفیت ہے, روح کے اندر کی کیفیت ہے, اسپریچول کیفیت ہے. آل دا ٹائم, 24 گھنٹے, ہر گھڑی, ہر وقت عبد. اب یہاں پر میں آپ سے کچھ یہ بات کر دوں. اب ہم نے ایاک نستعین جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. 3.5 آیات ہو گئی ہیں ابھی تک, 3.5 آیات ہو گئی ہیں. تو حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اب بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے جو مانگ رہا ہے. ابھی تک تعریف, تعظیم, توحید رب کی تھی. اب بندہ سیلفش ہو رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے. دعا سکھائی جا رہی ہے نا, ہمیں سکھایا جا رہا ہے, قرآن کی اوپننگ میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے, یہ مانگو, یہ چاہیے تمہیں. سب سے پہلے انسان مانگ رہا ہے ایاک نستعین, تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. استعانت جو ہے, نستعین, استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس لکھا ہے, جو چاہے گا تو ہم کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے اس کی مدد. ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ اللہ سے محبت اور عبودیت کیسے ہم نے کرنی ہے. تو ہم عبد بنتے ہیں ایاک نستعین کہہ کر, ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں, اس سے مدد مانگ رہے ہیں. تمام چھوٹے بڑے معبودوں کو چھوڑ کے ہم اس سے رجوع کریں. نعبدو کے ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ اب عبودیت تم نے کیسے اپنانی ہے, مدد مانگو مجھ سے, رجوع اللہ, صرف اور صرف. جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے شرک سے کیسے بچنا ہے. جگہ جگہ ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم غور نہیں کرتے. قرآن خود بتا رہا ہے, اللہ خود کہہ رہے ہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں. کیوں تم کہتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں تمہیں میرا رب کیا چاہتا ہے. تو پہلی چیز انسان کیا مانگ رہا ہے. اب الحمدللہ کا دوسرا حصہ جو شروع ہو رہا ہے 3.5 آیات, دوسری والی جو ہے, اس میں پہلا حصہ مانگ رہے ہیں ایاک نستعین, اگلا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. تو یہ گویا دوسری دعا ادا ہو گئی ہے. یہاں پر ہم ہدایت مانگ رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں.
ہدایت مانگتے ہیں تو ملتی ہے، اس بات کو سمجھ لیں، یہ خلوص نیت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں 2 قیمتی خزانے ہیں، میری محبت اور ہدایت، مانگو گے تو ملے گی، مانگو گے تو ملے گی، میری محبت اور ہدایت، مانگو گے تو ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہادی ہے، وہ ہمیں رستہ دکھاتا ہے، اب ہمارا کام ہے دیکھنا، ہمارا کام ہے مانگنا، اور ہدایت مل جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم تیرے عبد بن گئے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، اب ہمیں ہدایت بخش دے سیدھے رستے کی طرف جو تیری فیصلے، تیری مرضی کا رستہ ہے، وہ نہیں ہے جو عقل انسانی دکھاتی ہے، وہ نہیں ہے، وہ جو تو کہتا ہے، تو جیسے کہتا ہے مرد اور عورت معاشرے میں اس طرح رہے، تو جیسے کہتا ہے ماں باپ اور اولاد اس طرح رہے، جیسے تو کہتا ہے فرد اور حکومت، فرد اور ریاست اس طرح رہے، دونوں اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں، جیسے تو کہتا ہے محنت کرنے والا اور سرمایہ دار اس طرح رہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ انسان کی مرضی کے رستے نہیں ہیں، یہ انسان کی مرضی کے رستے نہیں ہیں۔ قرآن بلا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور اب انسان کا کام ہے کہ ارد گرد جو شیطانی دروازے ہیں، جو بھٹکانے کی چیزیں ہیں، جو اس کا دھیان ہٹاتی ہیں سیدھے رستے سے اور اللہ سے، ان کو بند کرے اور سیدھا چلتا جائے تا وقت کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اللہ کے پاس۔ منزل ہماری وہاں ہے۔ تو گویا اللہ کو اپنے رب کی پہچان کو، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، رب کو ہم نے ڈیفینیشن کر لی، اب انسان یہ قبول کر لے کہ میں نے اس زندگی کے بعد اٹھنا ہے، میں عابد بھی ہوں، میں عبد بھی ہوں، اور یاد رکھیں کہ ہدایت سے کسی وقت بھی میں محروم نہیں ہونا چاہتا، اور اللہ مجھے شیطان کے اور نفس کے حملوں سے بچائے، اہدنا الصراط المستقیم تک اتنی بات ہم نے اللہ سے کر لی۔ اب جو ہے وہ انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ، یہ آگے 3 اقسام بیان ہو رہی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے نعمت کی، اللہ مجھے ان میں سے کر دے، اور یہ 2 اور ہیں، ان میں سے نہ کر دے، مغضوب علیہم اور الضالین، میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کی جو منعم علیہم ہیں، ان کے 4 طبقات بیان فرماتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ جو انعمت علیہم ہے، یہ مافوق الفطرت لوگ نہیں تھے، یہ ایسے لوگ نہیں تھے جن کی ایگزسٹنس نہیں تھی، یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دنیا کی بھی ساری رسپانسبلٹیز پورے کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان پر انعام کیا گیا، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا راستہ اپناتے تھے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے تھے۔ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء سب انسان تھے۔ تو انسان کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے ان میں سے بنا دے، اور مجھے کیا نہ بنا؟ جن پر تیرا غضب ہوا وہ نہ بنا، غیر المغضوب علیہم، نہ بنا مجھے ان میں سے اللہ تعالیٰ جن پہ تو نے غضب کیا۔ غضب کا لفظ جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایکسٹریم اینگر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے۔ غضب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو ہدایت مل گئی، اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے ٹھکرا دی، وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ہم پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بے ہدایتوں میں سے بچا لے۔ اس کی جو بہت تفصیلی مثال قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اہل کتاب میں سے۔ قرآن نے ہمیں، جب یہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، تو آگے پھر پوری کتاب میں اللہ بتا رہا ہے عبد کیسے بننا ہے، عابد کیسے بننا ہے، میں تیرا رب ہوں،
تو نے نستعین کیسے ہونا ہے، مدد کیسے لینی ہے، تو نے صراط مستقیم پہ کیسے چلنا ہے. اور پھر یہ کون سورہ بقرہ میں مغضوب علیہم کا بہت تفصیل سے بیان ہے. سورہ آل عمران میں آگے ضالین کا بہت تفصیل سے بیان ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ڈیفینیشن دے کے آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب آپ ڈھونڈیں کہ یہ کون ہے، تو پھر آپ آخرت میں جا کے اللہ سے کہیں، حجت پیش کریں، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھے کس بات سے غضب آتا ہے، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کس بات سے ناراض ہوتا ہے. نہیں کہہ سکتے آپ، وہ بتا رہے ہیں آپ. اپنے تکبر کی وجہ سے بنی اسرائیل نے 1400 برس ان پہ نبوت کا تار جاری رہا ہے. 1400 برس. شروع میں 2 انبیاء تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور آخری وقت تک عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھیجے گئے، مگر انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، نہیں اپنائی نہ اللہ کی شریعت نہ توحید، بلکہ جو ان کے علماء تھے فاجر علماء، انہوں نے دین کو اتنا سخت، اتنا مشکل، اتنا ظالم بنا دیا، رب کی پہچان کو اتنا مشکل اور ناممکن بنا دیا کہ لوگ متنفر ہو گئے. جو ان کی شریعت میں پردہ ہے، سور حرام ہے، سود حرام ہے، سب چیزیں تھیں، لیکن کوئی ان پہ عمل نہیں کرتا. لوگ متنفر، خوف زدہ ہو گئے رب سے، چھوڑ دیا دین کو. یہ مغضوب علیہم یہ لوگ ہیں. پھر اللہ مجھے نہ بنا بھٹکوں میں سے یا گمراہ ہونے والوں سے، مجھے ضالین میں سے نہ بنا اے اللہ. ضالین جو ہے عربی میں دیوانے کو بھی کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، ضروری نہیں ہے وہ گمراہ ہو. یہ جو مغضوب علیہم ہے اس سے ذرا ہلکی کیٹیگری ہے. یہ بھی ہو کہ ابھی ہو سکتا ہے اس تک ہدایت نہ پہنچی ہو، یا ابھی وہ طلب میں، تلاش میں کوشاں ہے، یا کسی مغالطے کی وجہ سے حقیقت سے منحرف ہو گیا ہے، جذبات میں بہہ گیا ہے. یہ میں جو آپ سے لفظ کہہ رہی ہوں نا، یہ آج کی سوسائٹی پہ اپلائی ہوتے ہیں ہمارے اوپر. یہ ضالین میں استغفر اللہ یہ آتے ہیں. انتہا سے بڑھ جانا محبت میں بھی، شدت پسندی، شدت پسندی. اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم بم گرائیں گے لوگوں کے اوپر. شدت پسندی ہے، اسلام نہیں کہتا کہ یہ کرو. شدت پسندی ہے کہ ہم اتنی محبت کریں گے کہ ہمیں اپنی نماز کی فکر نہیں ہے، لیکن ساری رات ہم اپنے میلاد کی محفل میں بیٹھے رہیں گے، ساری رات ہم بیٹھے رہیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ ہے غلف، انتہا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. درمیانی راستہ، میانہ روی اللہ کو پسند ہے. تاریخ میں جو بڑی مثال ملتی ہے ضالین کی، وہ عیسائی یا نصارہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مانا، لیکن شدت کی اور غلف کی انتہا کر دی. انہوں نے محبت میں ان کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. اتنی محبت کی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور شریعت کو مکمل طور پہ غائب کر دیا. انہوں نے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے تمام گناہ لے کر فوت ہو چکے ہیں. جو ظلم زیادتی دنیا میں ہونی تھی اور ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ہمارے اوپر سے جو ہے اتار دی ہے. نہ ہمارا کوئی جزا ہوگی نہ سزا ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم اب فارغ ہیں. یہ دوسری انتہا ہے دین کی، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل نے اتنا سخت کر دیا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ دین ہے ہی نہیں، کوئی شریعت ہے ہی نہیں. سورہ آل عمران میں اس کا بہت ڈیٹیل سے ذکر ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں اس طرح کی انتہا پسند موجود ہے. آج بھی مسلمانوں میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی اس درجے کو چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور طاقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. شدت ہے نا. ضالین، بھٹکے ہوئے. وہاں پہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو نعوذ باللہ بھٹک جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے. اسلام کہتا ہے کہ محبت میں بھی اعتدال رکھو، محبت میں بھی اعتدال رکھو. اللہ کی جو محبت ہے نا وہ مکمل ہے. اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے. وہ ہم نے عقد میں پڑھ لیا ہے. پھر جو الحمدللہ ہم آخری لفظ کی طرف آتے ہیں، آمین. دعا ہماری مکمل ہوئی. سورہ فاتحہ کی نماز میں ہم نے جو 7 بار
بعد پڑھی جانے والی آیتیں پڑھی ہیں، اے اللہ ہم اس پہ آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ یہ جو آمین کا لفظ ہے یہ تمام اہل کتاب کی دعاؤں کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ہزاروں سال پرانا لفظ ہے، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ جب تمام اہل کتاب نے، تمام انبیاء کی امتوں نے مانگی ہے اپنے اللہ سے دعا، جب سے انسان ہے، ہر دعا کے بعد انسان نے کہا ہے آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جاتی ہے اس کے پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں تمام گناہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام آمینیں جو ہیں فرشتوں کی آمینوں کے موافق کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، عبد بننے، مدد مانگنے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج اس میں سے جو باتیں اخذ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے، ان کو ایبزارب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ ہم سے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، حروف کی ادائیگی میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بار بار قرآن سمجھنے، پڑھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ اب ہم جو ہے اپنی آج کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ قیمتی اذکار والا جو کارڈ ہے یہ اپنا نکال لیں پلیز۔ آج کی دعا کا ٹائٹل ہے 20 لاکھ نیکیاں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے دعا یاد کر لینی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آسان دعا ہے الحمدللہ، قل هو اللہ احد سے جو ہے زیادہ اقتباس ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ میرے رب کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے بے شک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہترین گمان کرتے ہیں کہ اے اللہ جب بھی ہم یہ ذکر کریں تو ہماری بے شمار نیکیاں لکھ دے، کیونکہ بے شک جو ہم زندگی بھر کرتے ہیں وہ تو تیرے آگے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ الحمدللہ مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔